بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتظار کروں گا تیرا قیامت تک، خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے۔ اس لافانی شعر کے خالق جناب یوسف ظفر کی کتاب، بلکہ کتابوں کا مجموعہ ہمارے سامنے ہے، کلیات یوسف ظفر۔ اس کے مرتب ڈاکٹر تصدق حسین راجہ ہیں۔ ڈاکٹر تصدق حسین راجہ نے ایک کتاب الگ سے بھی تحریر کی ہے جس کا نام ہے یوسف ظفر کی بات۔ اس کتاب میں انہوں نے جناب یوسف ظفر کی زندگی اور شاعری کا جائزہ لیا ہے۔ کلیات یوسف ظفر میں 6 کتابیں شامل ہیں: زنداں، زہر خند، صدا بصحرا، حریم وطن، نوائے ساز اور عشق پیچاں۔ جناب فتح محمد ملک کلیات یوسف ظفر کا دیباچہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں، جس زمانے میں یوسف ظفر ہمارے ادبی آفاق پر طلوع ہوئے تھے، وہ زمانہ ہماری ادبی اور تہذیبی تاریخ میں محاذ آرائی کا زمانہ تھا۔ ترقی پسند اور جدید ادب کے علمبرداروں میں نظریاتی تصادم برپا تھا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین اور حلقہ رباب ذوق ادب برائے ادب کے راگ الاپ رہے تھے۔ حلقہ رباب ذوق اس زمانے میں بجا طور پر میرا جی کا دبستان کہلاتا تھا۔ میرا جی کے بعد یوسف ظفر اس دبستان کے نمایاں ترین فنکار تھے۔ ان کے پہلے 2 مجموعہ کلام زنداں اور زہر خند ادبی گروہ بندی کے اسی دور کی یادگار ہیں، چنانچہ ان کی تحسین و تنقید میں یہ ادبی گروہ بندی رکاوٹ بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر زنداں اور زہر خند کی تفہیم و تحسین کے راستے شاعر اور اس کے فنی اور فکری مسلک تک رسائی کی کوشش کی جاتی تو یوسف ظفر ایک ترقی پسند شاعر نظر آتے۔ قیام پاکستان کے بعد شائع ہونے والے مجموعہ کلام کے بعد صدا بصحرا اور عشق پیچاں کی پذیرائی بھی میرا جی کے دبستان سے وابستہ ادبی تعصبات کی روشنی میں ہی کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ بقول ڈاکٹر محمد صادق بحوالہ 20th سینچری اردو لٹریچر، یوسف ظفر کی متعدد نظمیں ترقی پسند شاعروں کی خدمت میں ترقی پسند شاعری کے مثالی فن پاروں کی صورت میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم فقط ظاہر کی آنکھ سے تماشا کرنے کی عادت ترک کر سکیں تو اس نتیجے پر پہنچنا آسان ہے کہ یوسف ظفر کو کسی محدود مسلک میں پابند نہیں کیا جا سکتا۔ آخری 2 مجموعہ کلام میں تو قومی درد اور ملی سوز کی دل گداز کیفیات فراواں ہیں، اور یہاں یوسف ظفر ملی بیداری اور قومی تعمیر کے جذبات میں سرشار دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف ظفر کی پہلی کتاب زنداں کا تعارف لکھتے ہوئے معروف ترقی پسند ادیب ظہیر لکھتے ہیں کہ یوسف ظفر وہ پہلے اردو شاعر ہیں جنہوں نے بلینک ورس کو باقاعدہ آلہ اظہار بنایا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری میں آزاد شاعری یا بلینک ورس کے بانی جناب یوسف ظفر ہیں، لیکن اس صنف میں نام میرا جی نے کمایا۔ کلیات یوسف ظفر سے کسی ایک نظم کا انتخاب کرنا کافی مشکل ہے۔ مجھے ذاتی طور پر ان کی ہر نظم پسند ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں ان کی ایک نظم پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے ارض پاکستان۔ ارض پاکستان تو مٹی نہیں پتھر نہیں، تو میرے خوابوں کا گہوارہ، میری آنکھوں کا نور، تو میرے جذبات کی جنت ہے، ارمانوں کا طور۔ میں تیری تقدیس پر قربان اے ارض اللہ، تیرا ہر ذرہ فرشتوں کی جبینوں کا غرور۔ ارض پاکستان تو مٹی نہیں پتھر نہیں، یہ تیری رنگین فضائیں رقص گاہے صبح و شام، ہے طواف مہر و ماہ سے تیری عظمت کو دوام۔ جن کی کرنیں تیرے باغوں تیرے کھیتوں کا لہو، جن کی تابانی تیرے کڑیل جوانوں کا کلام۔ ارض پاکستان تو مٹی نہیں پتھر نہیں، کفر حیرہ ہے کہ ہم تجھ پر نچھاور کیوں ہوئے، تجھ سے ہم عہدہ برا یوں جان دے کر کیوں ہوئے۔ اس کو کیا معلوم ہم تجھ سے ہیں تو ہم سے عظیم، اس کو یہ غم ہے کہ ہم تیرا مقدر کیوں ہوئے۔ ارض پاکستان تو مٹی نہیں پتھر نہیں، ارض پاکستان تو جاں ہے امیدوں کا وطن، جن پہ مرنا زندگی ہے ان عقیدوں کا وطن۔ دولت قرآن سے ہے تیری ہستی برقرار، تو دلاور غازیوں کا دل شہیدوں کا وطن۔ ارض پاکستان تو مٹی نہیں پتھر نہیں، تو محمد مصطفیٰ کے دین کا نور مبیں، تیرا عظمت اور شجاعت میں کوئی ثانی نہیں۔ تیرا دل ہیں تیرے بچے یہ بہادر سرفروش، جن کے پاکیزہ عزائم پر ہزاروں آفریں۔ ارض پاکستان تو مٹی نہیں پتھر نہیں۔ یوسف ظفر کے بارے میں احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں
کہ یوسف ظفر شورا کے اس مدرسہ فکر سے تعلق رکھتے تھے جس کے بانی میرا جی تھے اور جس نے بعد میں حلقہ ارباب ذوق کی تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ یوسف ظفر کی ابتدائی شاعری پر میرا جی کا یقیناً سایہ ہے، مگر ان کی ابتدائی نظمیں بھی میرا جی کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کے بعد ابن انشا نے ان پر اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ذوق کی طرح یوسف ظفر بھی استاد کے لقب سے ملقب تھے۔ یاران سرپل کی محفل میں ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا، استاد کہنا کافی ہوتا تھا۔ شاد امرتسری کہتے ہیں کہ اوراق کے 1967 کے خاص شمارے کی نظمیں پڑھنے کے بعد میرے دل میں قوی یقین پیدا ہو گیا کہ اردو شاعری دنیا کی عظیم شاعری کے مقابلے میں بلا شبہ پیش کی جا سکتی ہے۔ میں استاد یوسف ظفر کا پرانا نیاز مند ہوں، میں نے ان کی تمام شاعری کا بغور مطالعہ کیا ہے، لیکن چپ کی گپھا میں جو بات وہ کہہ گئے ہیں وہ شاید دنیا کے بڑے بڑے شاعروں نے نہیں کی ہوگی۔ چپ کی گپھا ان کی اردو کی سب سے بڑی نظم قرار دی جا سکتی ہے، اور یہ اس لیے کہ میں نے آج تک کسی زبان میں اس قسم کی نظم نہیں پڑھی۔ نظم لاسانی ہے اور یوسف ظفر لافانی۔ شاد امرتسری نے جس نظم کا حوالہ دیا ہے وہ نظم میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ نظم کلیات یوسف ظفر کے صفحہ نمبر 693 میں موجود ہے۔ نظم کا عنوان ہے چپ کی گپھا میں۔ جس نگری میں سارے بولیں اس میں ہم نے چپ چپ رہنا سیکھ لیا ہے، دیکھیں کب تک سارے ساتھی بول بول کر تھک تھک ہاریں اور پکاریں تم بھی بولو، پر ہم اپنی چپ سمادھی سے اٹھیں گے اور اپنی ہی چپ کی گپھا میں آنکھیں موند چلے جائیں گے، اپنے گیان کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے۔ یہ تھی کلیات یوسف ظفر، ہماری آج کی کتاب۔ اس کے مرتب تھے ڈاکٹر تصدق حسین راجہ، اور اسے شائع کیا ہے روداد پبلیکیشنز اسلام آباد نے۔ میرے خیال میں اردو شاعری سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے۔